اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورۃ البقرہ آیت 43۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ قرآن میں تقریباً 32 مقامات پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پر کھڑی ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ زکا سے نکلا ہے جس کے معنی پاک صاف کرنا، بڑھنا اور پھلنا پھولنا ہے۔ شرعی اصطلاح میں جب مال کی مقررہ مقدار جمع کیے ہوئے 1 سال یا اس سے زیادہ عرصہ گزر جائے تو اس میں سے مستحق افراد کے لیے کچھ حصہ نکالنا فرض ہے۔ یہی حصہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ نماز کی طرح زکوٰۃ کے احکامات بتدریج نازل ہوئے۔ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کی معاشی حالت اچھی نہ تھی۔ اکثریت غربا اور غلاموں کی تھی۔ کچھ لوگ خوشحال تھے، اس لیے ضرورت اس بات کی تھی کہ اس مجبور طبقے کی مدد کی جائے۔ اس لیے جب متمول صحابہ نے اپنے مال میں سے خرچ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو ارشاد ربانی ہوا کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے خرچ کر دو۔ انسان فطری طور پر مال سے محبت رکھتا ہے۔ اگر یہ محبت حد سے بڑھ جائے تو انسان راہ حق سے بھٹک سکتا ہے۔ نیک لوگ اگر مال سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دیں تو یہ محبت نیکی میں کمال کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر حکم فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز نہ پہنچ سکو گے نیکی میں کمال کو جب تک تم اس میں سے نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ یہاں بہتر چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہوا۔ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مالی عبادت ہے۔ اس کی ایک شکل زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی لیکن اس کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں۔ سن 9 ہجری میں باقاعدہ طور پر زکوٰۃ کی تفصیل نازل ہوئی۔ یہ حاجت مندوں اور ناداروں کا حق ہے۔ اسلام نے اس طبقہ کی دلجوئی کو ضروری قرار دیا ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا لازمی قرار دیا۔ انسان کے ظاہر میں سب سے بنیادی خوبی نرم دلی اور انسانی ہمدردی ہے۔ اس کا عملی اظہار اپنے مال کو فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، اس طریقے سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بارے میں روز محشر سوال ہوگا۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اس دنیا میں تیاری ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس پر روشنی ڈالتی ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ آگ سے بچو خواہ ایک کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کہ جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ قال جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یبعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ جرید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اس پر بیعت لی کہ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرو۔ مال اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جسے چاہے جتنا چاہے نواز دے۔ اس مال پر دوسرے افراد کا بھی حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور ان کے مال و دولت میں سے سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کا حق ہے۔ سورۃ المعارج آیت 24-25۔ مال میں سے خرچ کرنا فائدے سے خالی نہیں۔ سورۃ التوبہ آیت 103 میں اس کے فائدے کو بیان کیا گیا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں اور اس کے ذریعے ان کے مال کو پاک اور صاف کیجیے۔
مال کو صاف کرنا اصل میں انسان کے باطن میں نیکی، طہارت اور پاکیزگی پیدا کرتا ہے، کیونکہ حلال اور پاک مال انسان میں بر کی صفات پیدا کرتا ہے، جو کہ اصل مقصد ہے۔ گویا یہ ایک بیج ہے اور اس میں سے جو درخت اگے گا وہ شجر طیبہ ہوگا، اور اس کی شاخیں اچھے اعمال ہیں جو پروان چڑھیں گی، اور پھر ان پر جو ثمر آئے گا وہ نہ صرف دنیا میں خیر کا باعث ہوگا بلکہ آخرت میں جنت کے میووں کے حصول کو ممکن بنائے گا۔ زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں نصاب زکوٰۃ کے متعلق علم رکھنا ایک اہم بات ہے۔ ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ یا سامان تجارت کسی شخص کے پاس موجود ہونا نصاب کہلاتا ہے۔ اس خاص مقدار کا جاننا ضروری ہے تاکہ صاحب مال جان سکے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ سونا 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، روپیہ یا سامان تجارت جو سونے چاندی میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ہو۔ دوسرے لفظوں میں اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی موجود ہے یا اس کی مالیت کے برابر رقم سال بھر پڑی رہی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جائیداد کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ جائیداد 2 طرح کی ہوتی ہے: منقولہ جائیداد، غیر منقولہ جائیداد۔ منقولہ جائیداد سے مراد روپیہ، پیسہ، مال مویشی اور فصلوں کی پیداوار ہے۔ غیر منقولہ جائیداد سے مراد جیسے زمین، کھیت اور اس میں استعمال ہونے والی چیزیں جیسے گھریلو سامان، اوزار مثلاً ٹریکٹر، مشینری وغیرہ، یہ زکوٰۃ سے مستثنی ہیں۔ زکوٰۃ منقولہ جائیداد پر فرض ہے۔ مال و مویشی کا نصاب۔ بھیڑ یا بکریاں تعداد میں 40 ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے یا اس سے زائد ہوں۔ گائے یا بھینسیں تعداد میں 30 ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اونٹ اگر تعداد میں 5 ہیں۔ زرعی نصاب۔ گندم، جو، چاول، کھجور وغیرہ کی پیداوار اگر 900 کلو گرام سے زائد ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر پیداوار 900 کلو گرام سے کم ہے تو یہ زکوٰۃ سے مستثنی ہے اور یہ کاشتکار کے گھر کا سالانہ خرچ تصور کیا جائے گا۔ زرعی زکوٰۃ میں سال گزرنے کی شرط نہیں، بلکہ جب فصل کاٹی جائے یا پھل توڑا جائے تو اسی وقت زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر سال میں 2 مرتبہ فصل کاٹی گئی تو پیداوار پر 2 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ ایسی سبزیاں جو جلد خراب نہیں ہوتی مثلاً آلو، لہسن، ادرک وغیرہ، ان پر زکوٰۃ ہوگی، اور جو سبزیاں جلد خراب ہو جاتی ہیں مثلاً کدو، توریاں وغیرہ، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی بلکہ سال بعد ان کے منافع پر 2.5% یا 40واں حصہ زکوٰۃ ہوگی۔ نصاب کا علم ہونے کے بعد شرع زکوٰۃ جاننا بھی ضروری ہے کہ کتنی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کی شرح زکوٰۃ 2.5% ہے، یعنی جتنا مال موجود ہے اس کا 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ کی مد میں دینا ضروری ہے، ورنہ سخت گناہ گار ہوں گے۔ یہ کسی بھی معاشرے میں وصول کیے گئے ٹیکس کے مقابلے میں نہایت کم ہے، اور زکوٰۃ کو ٹیکس کہا بھی نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اللہ کا فرض کیا ہوا قانون ہے۔ 30 گائے یا بھینسوں پر 1 گائے یا بھینس کی زکوٰۃ دینا واجب ہوگی۔ 40 بھیڑ یا بکریوں پر 1 بکری یا بھیڑ کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ 5 اونٹوں پر 1 بکری یا اس کی مالیت کے برابر زکوٰۃ آئے گی۔ دیگر مسائل۔ رہائشی گھر یا دکان جس پر کام یا کاروبار کر رہے ہوں زکوٰۃ سے مستثنی ہے، البتہ اگر پراپرٹی سے کرایہ آ رہا ہے تو اس کرایہ پر سال بعد زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر لباس، فرنیچر وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں۔ پولٹری فارم، فش فارم پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ فصل اور کھیتی پر جو زکوٰۃ فرض ہے اسے عشر کہتے ہیں۔ عشر کا مطلب ہے 10واں حصہ۔ فصل کی پیداوار پر شرع زکوٰۃ جاننے کے لیے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس زمین کو کس پانی سے سیراب کیا گیا ہے۔ اگر بارش کے پانی سے زمین سیراب ہوئی ہے تو یہ بارانی پانی والی زمین کہلائے گی اور اس پر پیداوار کا 10واں حصہ زکوٰۃ ہوگی۔ نہری پانی والی زمین کی فصل پر 20واں حصہ زکوٰۃ ہوگی۔
مصنوعی ذرائع آبپاشی جیسے ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے سیراب ہونے والی زمینوں پر 5% عشر زکوٰۃ ہے۔ اس پر کم زکوٰۃ کی وجہ یہ ہے کہ اس پر خرچہ زیادہ آتا ہے، جیسے ٹیوب ویل وغیرہ لگانے پر محنت اور خرچ، بجلی کا بل وغیرہ۔ بارانی زمین پر 10واں حصہ عشر زکوٰۃ اس وجہ سے ہے کہ اس پر کوئی خرچ نہیں، محنت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے اس فصل کو پانی مہیا کر دیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر بارش وقت پر نہیں ہوئی یا مقدار میں کم زیادہ ہو تو فصل کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ نہری پانی سے سیراب ہونے والی فصل پر شرح زکوٰۃ زیادہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وقت پر اور مطلوبہ ضرورت کے مطابق فصل کو پانی دیا جاتا ہے، لہٰذا پیداوار زیادہ ہونے اور اچھی فصل حاصل ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ فصل خشک سالی کا شکار نہیں ہوتی، بجلی وغیرہ کا بل ادا نہیں کرنا پڑتا۔ مسائل زکوٰۃ۔ یہاں زکوٰۃ دیتے وقت کن اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کو ادا کی جائے گی، غیر مسلم کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ رشتہ دار جن کی کفالت اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دی ہے، جیسے ماں باپ یا اہل و عیال وغیرہ، انہیں زکوٰۃ کی مد میں سے کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ بہن بھائی یا دور کے رشتہ دار جیسے خالہ، پھوپھی، چچا، تایا وغیرہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہاں یہ اصول مد نظر رکھنا چاہیے کہ قریبی غریب رشتہ داروں کو ترجیح دی جائے گی اور غیروں کے مقابلے میں دور کے رشتہ دار اول حقدار ہیں۔ بہتر ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اسی علاقہ کے لوگوں میں تقسیم کی جائے جہاں سے وصول کی گئی ہے، لیکن اگر قدرتی آفات جیسے قحط، زلزلہ، سیلاب وغیرہ کا مسئلہ ہو یا کوئی ہنگامی صورتحال درپیش ہو تو دوسرے شہر کے افراد بھی مستحقین زکوٰۃ میں شامل ہیں۔ زکوٰۃ دیتے وقت تسلی کر لینی چاہیے کہ آپ مستحق افراد کو زکوٰۃ تقسیم کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضروریات زندگی کی اشیاء بھی خرید کر دے سکتے ہیں۔ جس شخص کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اسے بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ اس سے مقصود اس شخص کی دل جوئی ہے تاکہ متعلقہ فرد اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہ کرے۔ زکوٰۃ کی رقم بطور قرض بھی مستحق افراد کو دی جا سکتی ہے، جب وہ لوٹا دیں تو کسی دوسرے فرد کو وہی رقم دے سکتے ہیں۔ جن اشخاص کی زکوٰۃ زیادہ ہو انہیں چاہیے کہ تھوڑی تھوڑی رقم مستحق افراد کو دینے کی بجائے کوئی ایسا سلسلہ کرے کہ وہ شخص اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے اور اپنے لیے کوئی روزگار وغیرہ کا بندوبست کرنے کے قابل ہو جائے یا اپنے لیے کوئی رہنے کی جگہ خرید سکے تاکہ وہ مستقل بنیادوں پر مستحکم ہو سکے اور اسے دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ اگر آپ کسی کی مدد کرنے پر قادر ہیں اور نہیں کرتے تو یہ اللہ کی ناراضگی اور وبال کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ اس سے مراد ہے کہ اس سے مسلمانوں کو ترقی اور عروج حاصل ہوتا ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، ان کی حاجات پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر صدقہ فرض کیا جو مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور اسے ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کو دیا جائے گا۔